کے ساتھ میں ہوں کائنات خانم۔ اب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ حکومت پاکستان کا ڈیجیٹل ویژن پر عمل درآمد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی معیشت میں نوجوانوں کی شمولیت محفوظ اور مضبوط۔ پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی کا مقصد شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کر کے معیشت، گورننس اور معاشرے کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ حکومت پاکستان کا ڈیجیٹل ویژن پر عمل پیرس اولمپکس پہ تاریخی کامیابی حاصل کرنے والے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پیرس میں ایتھلیٹس کو میڈل سے نوازنے کی تقریب۔ جولنس چوک کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستان کے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ قومی ہیرو کے کارنامے کی بدولت پیرس میں سبز ہلالی پرچم سر بلند۔ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن فضا میں گونجتی رہی۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں امن قومی ہیرو کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 32 سال بعد اولمپکس نے سونے کا تمغہ دلانے پر ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نالی میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ اسلام آباد شمال مشرق کی جانب اور بالا کی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ آج مزید بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں 12 اگست تک گلیشیئرز پگھلنے کا امکان۔ وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ۔ وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ۔ 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ 3 نوجوان شہید ہوئے۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ آئی ایس پی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر افسران اور نوجوانوں کی تعریف۔ شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت، خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ خوارج کی جانب سے میر علی حسفیل کے قریب سڑک اکھاڑنے کا واقعہ۔ جرگے کے بعد سڑک کی مرمت شروع کر دی گئی۔ مسئلے کا حل نکالنے کی صورت میں مقامی افراد نے پاک فوج کو سڑک کے ارد گرد آپریشن کرنے کی اجازت دے دی۔ پی ٹی ایم کے شرپسندوں کی جانب سے معاملے کی تصدیق کیے بغیر سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا۔ ترقیاتی منصوبوں کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا: پاک فوج۔ بنگلہ دیش میں شیخ واجد حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد بھارت میں شدید تشویش۔ عوامی لیگ کی طرح مودی کی بی جے پی بھی منظم دہشت گرد تنظیم ہے۔ مودی کی ظلم و جبر اور انتقام کی فوج پالیسیاں بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی طرح بھارتی عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے۔ بھارتی سیاستدان تشویش میں مبتلا۔ 14 اگست کی تیاریاں عوام کا مثالی جوش و خروش۔ یوم آزادی کی مناسبت سے لہو کو گرما دینے والے نغمہ جاری۔ نغمے میں تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ غزہ شہر میں اسکول پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری۔ 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ جمالیہ کے قریب گھر پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید، 15 افراد زخمی۔ دیر البلح اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 8 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حکام کی الٹیمیٹم کے بعد خان یونس سے 70,000 شہریوں کا انخلاء۔ لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 1 فلسطینی شہید، 2 زخمی۔ برازیل کے ساؤتھ بالو میں مسافر بردار طیارے گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام 61 مسافر ہیں۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں SK لاہور نیوز۔